اسلام عورت سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اسلام عورت سے نفرت کیوں کرتا ہے یا اسلامی دنیا میں عورتوں سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ وومن فوبیا جو ہے نا وہ اسلامی دنیا میں پایا جاتا ہے. تو کیوں پایا جاتا ہے یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج. ٹھیک ہے. اچھا جی, کیوں اسلام عورت سے نفرت کرتا ہے؟ اور بڑی ہمیں صاف یہ نفرت نظر آتی ہے کہ اسلام عورتوں سے نفرت کرتا ہے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عورت کو سیکنڈ گریڈ ہیومن بینگ سمجھا جاتا ہے, مرد کو اوپر رکھا جاتا ہے. قرآن سے یہ بات ثابت ہے, حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اور بیسیکلی اگر آپ اس کا سوال کا جواب پوچھیں مجھ سے کہ اسلام عورت سے نفرت کیوں کرتا ہے, تو اس کی بہت ہی سمپل سی بات ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے, رسول اللہ نے یہ باتیں 100 بار کہی ہیں. اس وجہ سے چلیں 2 سپر چیٹس میں پہلے دکھا دوں. تھینکس ٹو آر بھابی فار سپورٹنگ یو آل دیٹ وے. تھینک یو. ہاں جی عثمان, بہت شکریہ آپ کا. اور بھابی کا تو آپ کی ہے ہی ہے سپورٹ, اگر اس کی نہ ہو تو پھر یہ کام کیسے ہوں گے. اچھا, تو آگے بیٹر ٹروتھ کہہ رہے ہیں, عمر واز ignorant who walk with naked sword and killing innocents. This guy Umar is son of Umar. LOL بیٹر ٹروتھ. چلیں تھینک یو بیٹر ٹروتھ, بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ جو ہمارے عمر بھائی ہیں ان کو عقل آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا جی, تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282, ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کا آدھا ہوتی ہے, اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور ایک عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں. اور اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی. یعنی کہ ایک مرد کے 2 عورتیں برابر ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے گی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے ساتھ یہ سلوک ہر جگہ, عورت کے ساتھ اسلام میں یہ سلوک ہر جگہ ہوا ہے کہ اس کی گواہی بھی مرد کے آدھی ہے, اس کا وراثت میں حصہ بھی مرد کے آدھا ہے, اور اس کا ازدواجی زندگی میں حصہ تو مرد کے 1/4 ہے. یعنی میرڈ لائف کے اندر کہ ایک مرد جو ہے 4 شادیاں کر سکتا ہے پر عورت ایک ہی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو پھر مولویوں کو بس اس بات کا جواب دیتے ہوئے صرف یہی یاد آتا ہے, نہیں شاید ملحد یہ چاہتے ہیں کہ عورت بھی 4 شادیاں کرے. بھائی ہم یہ نہیں چاہتے کہ عورت بھی 4 شادیاں کرے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرد 4 شادیاں نہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بات مولانا صاحب جو بھی ہوں گے نا جن کو مسئلہ ہوگا اس بات سے, اس کے لیے میں ابھی سے بتا دوں. تو ایک عورت اسلام میں 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں کہ عورت کی گواہی آدھی ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات ہے کہ کیا اسلام سے پہلے بھی عورتوں کا برا حال تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ خدیجہ جن سے حضرت محمد نے شادی کی تھی, حضرت خدیجہ عرب کے سرداروں میں آتی تھی. وہ عرب مکہ کے بڑی بزنس وومن تھی. اتنا مال تھا ان کے پاس کہ پورے مکہ کے سرداروں کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجہ کا مال ایک طرف ہوتا تھا. اسلام کی تاریخی کتابوں اور حدیثوں میں یہ بات لکھی جا چکی ہے, اور حضرت محمد نے ان کے مال کو بڑی بے دریغ ہو کے اسلام کے فائدے کے لیے استعمال کیا اور ہمیشہ کرتے رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, حضرت محمد جو ہیں انہوں نے ایک عورت کے پیسے کو بے دریغ ہو کے استعمال کیا. ٹھیک ہے, اور خدیجہ نے جو ہے وہ حضرت محمد سے شادی کی تھی, محمد نے خدیجہ سے شادی نہیں کی تھی. حضرت محمد تو شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جی وہ پیغام بھیجیں گے. ٹھیک ہے, مگر اس کے بعد جتنی بھی عورتیں حضرت محمد کی زندگی میں رہیں وہی حضرت محمد کے رحم و کرم پہ رہیں, حضرت محمد ان کے رحم و کرم پہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو وہ عورتیں جو تھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اور اگر میں کہوں حضرت محمد کی زندگی میں کوئی خود مختار انڈیپینڈنٹ عورت تھی تو وہ حضرت خدیجہ ہی تھی. ٹھیک ہے, پھر اور ہے کہ اسلام سے پہلے کون تھا, کیسی عورتیں تھیں؟ اسلام سے پہلے ورقہ بن نوفل کی جو بہن تھی اس نے حضرت عبداللہ کو جو ہے وہ شادی کا پیغام دیا تھا. تو یہ ایک بات عام تھی کہ اس وقت عورتیں شادی کا پیغام بھیج سکتی تھی. بعد ازاں ظاہری بات ہے کہ ہمیں کوئی اسلام کی تاریخ میں دوسری کوئی عورت ملتی نہیں ہے جس نے شادی کا پیغام بھیجا ہو کسی مرد کو. کیوں نہیں ملتی؟ اس کی سمپل سی وجہ یہی ہے, ہمیں پتا ہے کہ بعد میں عورتوں کا وہ حال کیا گیا کہ وہ کبھی بھی اس وقت پہ نہیں پہنچی. پھر اس کے علاوہ 2 عرب کوئینز تھی, یہ دونوں کی دونوں سدرن ایریا آف سیریا کی بات ہوتی ہے, جو کہ تقریباً آج بھی سعودی عرب میں یہ علاقہ شامل سمجھا جاتا ہے جہاں کی یہ تھی. ایک تو زنوبیا تھی جس نے سن 270 عیسوی کے اندر جو ہے وہ رومیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا, اور نہ صرف رومیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا بلکہ رومیوں کی پھینٹی بھی لگائی ٹھیک ٹھاک قسم کی, اور رومیوں سے اپنی شرطیں منوائی. اسی طرح کوئین معاویہ تھی, وہ بھی تھی, اور اس نے بھی رومیوں کو ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگا کے اور ان کا برا حال کیا.
ٹھیک ہے. تو ایسی حکمران عورتیں بھی عرب میں پہلے پائی جاتی تھی عربوں کے اندر. ایسے نہیں تھا کہ جی عرب جو ہے وہ جو ہے پاورفل عورتوں سے خالی تھا یا ایسی عورتوں سے خالی تھا جن کو اپنے باپ کی ایسی عورتیں ہے ہی نہیں تھی عرب میں جن کو اپنے باپ کی 1/4 دولت پر رلائی نہ کرنا پڑے. عورتیں کوئنز تک ہوتی تھی ٹھیک ہے عربوں میں. اور حضرت محمد نے کہا تھا کہ جس ملک پہ عورت کی حکومت ہوگی اس پہ لعنت ہوگی. تو بھائی یہ عورتیں تو اللہ کا رسول ہونے کے بغیر بھی رسول اللہ سے یہ کام نہیں ہوا کہ رومیوں کی پھینٹی لگائی جائے ٹھیک ہے. مگر ان دونوں عورتوں نے پھینٹی لگائی. رسول اللہ کی پوری اپنی زندگی کے اندر اتنی پاور رسول اللہ کے پاس کبھی بھی نہیں آئی تھی کہ وہ رومیوں کو جا کے پھینٹی لگا دیتے. اور رسول اللہ کا خواب تھا اور رسول اللہ نے پیشن گوئیاں کی تھی کہ وہ جی تم رومیوں کو اور فارسیوں کو ہراؤ گے. مگر رسول اللہ سے یہ کام نہیں ہوا تھا. مگر زنوبیہ اور معاویہ دونوں نے جو ہے یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے کہ انہوں نے رومیوں کو ہرایا تھا. رومی اس وقت کی سپر پاور تھے یعنی امریکہ کو ہرانے کے برابر بات ہے. رسول اللہ مطلب کا حال اسامہ بن لادن والا تھا کہ وہ کبھی بھی رومیوں کو نہیں جو ہے نا وہ نہیں ہرا سکے کیا امریکہ کو ٹھیک ہے. بس چھوٹی موٹی دہشت گردی وہ بھی نہیں ہو سکی رسول اللہ سے. تو یہ وہ ہے کہ یہ وہ عورت کا قصہ ہے جس نے حضرت محمد سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا ٹھیک ہے. آف دا وومن ہو آفرڈ ہر سیلف ان میرج ٹو عبداللہ بن عبد المطلب. یہ میں نے سیرت ابن شام سے کلپ لیا. ٹیکنگ عبداللہ بائی دا ہینڈ ابو مطلب went away and they passed so it is alleged a woman of Bani Asad bin Abdul Uzza Qusay bin کلاب بن مورا بن لوہے بن غالب بن فہیر یہ جو تھی یہ بھی قریشی عورت تھی ٹھیک ہے. قریش میں رواج تھا. Who was the sister of Warqa bin Nawfal who was at the Kaaba. When she looked at him she said, where are you going Abdullah? He replied, with my father. She said, if you will take me you can have as many camels as were sacrificed in your stead. I am with my father and I cannot act against his wishes and leave him, he replied. تو اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے باپ نے تمہارے لیے قربان کیے ہیں. کتنے؟ 100 اونٹ میں تمہیں دوں گی. تو اتنی امیر عورت تھی وہ. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ وہ کتنی بولڈ عورت تھی اور کتنا اس کے پاس اختیار تھا, کتنی اتھارٹیٹو تھی وہ. کسی کی غلام نہیں تھی کہ وہ کہہ رہی تھی عبداللہ مجھ سے شادی کر لے تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گی ٹھیک ہے. تو ایسی عورتیں عرب میں پہلے پائی جاتی تھی اور میں مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کے آنے کے بعد کوئی ایسی عورت مجھے ڈھونڈ کے دکھا دے ٹھیک ہے. تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 آ جاتی ہے, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ. یعنی عورت کو انسان کے بجائے ایک کھیتی بنا دیا کہ عورت انسان نہیں ہے, ایک کھیتی ہے. صحیح ہے. عورت کیا ہے؟ ایک کھیتی ہے کہ جس طرح ایک کھیت ہوتا ہے کہ اس میں بیج آپ ڈال دیتے ہیں. تو عورت کو یہ سمجھا گیا ہے اور وہ یہ پرانا مت ہے, اس کی بیسز میرے خیال ہے کہ شاید رومیوں کی طرف سے آتی ہے. میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کہاں سے آتی ہے. کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی کا جو سیمن ہے نا دیٹ از اے سیڈ اور عورت صرف ایک زمین ہے. اور یہ بھی پرانا ایک مت تھا اور وہی قرآن نے اندر لکھا ہوا ہے. تو سائنٹیفکلی بھی اگر اس بات کو دیکھا جائے تو قرآن نے یہاں پہ بھی پلیجرزم کیا ہوا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں کہ جن میں تم جو ہے نا اس کو کیا کر دیتے ہو, اس کو تم عورت کو بس کھیتی سمجھو کہ بیج تم نے ڈال دیا تو وہ تمہارا بچہ اگا کے تمہیں دے دیتی ہے, بس یہ سمجھ لو. تو عورت کو کھیتی کہنا اصل میں ایک انسلٹ ہے ٹھیک ہے. اور اسلام عورت کو صرف کھیتی نہیں کہتا, اسلام عورت کو گدھے اور کتے سے بھی کمپیریزن کرتا ہے, وہ بھی ابھی آگے آئے گا ٹھیک ہے. سورہ نساء کی پھر آیت نمبر 34 ہے جس میں کیا کہ مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہیں اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو اب ایک اور چیز ہے کہ مرد جو ہیں وہ کیا ہیں, وہ عورتوں پہ حاکم ہیں. کیوں عورتوں پہ حاکم ہیں اور اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے تو اس وجہ سے صرف وہ عورتوں پہ حاکم ہے. یعنی خدا تو ایک ایسے ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہے قرآن میں جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی بیوی کو صرف اور صرف ایک بھیڑ بکری کی طرح پال رہے ہیں آپ, تو اس وجہ سے وہ آپ کی ملکیت میں ٹھیک ہے, اس لیے آپ اس سے افضل ہیں. یہ جو باتیں ہیں یہ عورت کو
ڈیگریڈ کرتی ہیں, یہ انسلٹ کرتی ہیں عورت کی. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. پھر آگے سورہ نساء کی ایک اور عورت ہے. اچھا یہی تھی, میں نے دوبارہ لکھ دیا ادھر. اچھا, صحیح بخاری کی پھر حدیث ہے 7099. اس میں کیا لکھا ہے؟ اچھا, یہ وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران نامی کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو. اب یہ بھی یہ رسول اللہ کی اگر اس بات کو پروفیسی لے لیا جائے نا تو یہ بڑے برے طریقے سے غلط ثابت ہوتی ہے. کیسے کہ دنیا میں بڑی کامیاب سلطنتوں کے اوپر عورتوں کی حکومت رہی ہے, چاہے وہ کوئین کیتھرین آف رشیا ہو, چاہے وہ کوئین الزبتھ یا کوئین وکٹوریا آف جو ہیں وہ گریٹ برٹن ہو, جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی. اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں عورتوں کی حکومت ہمیں بڑے ملکوں پہ دکھائی دیتی ہے. اور ابھی آپ اگر یہ سمجھیں گے اسلام کے مطابق, اگر آپ ایک لعنت سمجھ لیں کرونا وائرس کو, تو کرونا وائرس کی لعنت سے وہی ملک بچے رہے زیادہ جہاں پہ عورتوں کی حکومت ہو, چاہے وہ جرمنی تھا, چاہے وہ جسنڈا آرڈن تھی نیوزی لینڈ کی, اور چاہے وہ بنگلہ دیش میں بھی خاتون حکمران تھی, تو بنگلہ دیش بھی کافی ریلیٹیولی سیف رہا ایز کمپیئر ٹو دوسرے کنٹریز کے, ساؤتھ ایشین کنٹریز کے. تو ایک بات ہے کہ اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں پہ عورت کی حکومت ہے ادھر لعنت ہے؟ تو یہ مطلب رسول اللہ بڑے برے طریقے سے یہاں پہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں بیٹھتی. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بے نظیر بھٹو حکومت میں تھی تو آج ہمارے جو نواز شریف ہیں جو کہ آج کافی لبرل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہیں وہی یہ پیمفلٹ چھپوا کے اسی حدیث کے جو ہے وہ لوگوں میں بٹوایا کرتے تھے. اور جماعت اسلامی بھی یہ کام کرتی تھی, اور ساری جگہوں پہ ضیاء الحق نے بھی یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے, پھر بخاری کی حدیث نمبر 511 ہے جو کہ مروی بھی حضرت عائشہ سے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ نے ان سے کہا, ان کے سامنے ذکر ہوا, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں. لوگوں نے کہا کتا, گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا. حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کے سامنے درمیان میں قبلے کے میں تھی. ٹھیک ہے, تو عائشہ کو بھی یہ بات بری لگتی تھی کہ مسلمان یہ باتیں مانتے ہیں, مگر کچھ لوگ آج بھی ان باتوں کے اوپر دلالت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, پھر آگے بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی, پھر ایک بات ہے نا, اور مرد کو کیا کچھ دے دیا اور عورت کو کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, مرد کو کیا کچھ دے دیا عورت کو کچھ بھی نہیں دیا. تو اور یہ سمجھا کہ ایک مرد کی جب 4 بیویاں ہوں گی تو ان بیویوں کو کوئی برا نہیں لگے گا. تو اس بارے میں وہ ایک آیت ہے کہ ہاں اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ بات آپ عورت کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے نہیں سمجھتے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی ہوتی ہے جس کی آپ نے ایکسٹریم لیول کی ریلیجس برین واشنگ نہ کی ہو کہ وہ اس بات کو اپنے دل سے مان جائے کہ اگر اس کے آدمی نے اس کی سوتن لائی ہے تو کچھ برا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ اور وہ بھی مانتی ہے دل میں برا. صحیح ہے, کیونکہ جب اس کا آدمی پھر سوتن لے آتا ہے اور سوتن کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے اور سوتن کے بچے ہو رہے ہیں اور سوتن کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں تو اس کو برا ہی لگتا ہے, اور جب اس کے اٹھائے جاتے ہیں تو اس سوتن کو بھی برا لگتا ہے. ٹھیک ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں I used to look down upon these ladies who had given themselves to Allah's messenger. ٹھیک ہے, and I used to say can a lady give herself to a man. تو حضرت عائشہ کو بھی یہ بات بری لگتی تھی. اب حضرت عائشہ کے بارے میں تو آپ یہ کہیں گے نا کہ اللہ کا اسپیشل فضل تھا ان پہ, بڑی زبردست خاتون تھی, اسلام کے لیے ایک زبردست اگزامپل تھی. تو ایک ایسی عورت جو کہ اسلام کی زبردست اگزامپل ہے وہ بھی جو ہے نا اس بات سے امیون نہیں تھی, ان کو بھی یہ باتیں بری لگتی تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, تو یہ باتیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے ان کو بھی بری لگتی تھی. اور دیکھیں حضرت عائشہ کا پھر دکھ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت محمد کے تو ملٹیپل پارٹنرز ان کے سامنے ہی تھے, مگر حضرت محمد کی جب وفات بھی ہو گئی تو اس کے بعد بھی حضرت عائشہ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا حضرت عائشہ کو کبھی اس بات پہ دل میں دکھ نہیں ہوتا ہوگا
ہو سکتا ہے وہ اتنی برین واش ہو، وہ سمجھتی ہوں کہ نہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مگر سفر تو پوری زندگی کیا ہے نا اس بات کو. ٹھیک ہے. پھر اس سے آگے کیا بات ہے؟ اللہ revealed you or Muhammad can postpone the turn of whom you will of them your wives, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite on those on whose turn you have set aside temporarily. ٹھیک ہے. تو حضرت محمد کو یہ بھی اجازت تھی کہ وہ کسی ایک بیوی کی باری کو منسوخ کر دیں اور دوسری بیوی کو باری دے دیں، اور حضرت محمد پہ کوئی بلیم نہیں ہوگا. اور ایک طرف قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر تم دوسری شادی نہ کرو، اور اگر تب ہی کرو جب تم انصاف کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو حضرت محمد کو دوسری طرف خود ہی اس حکم کو توڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. I said to the prophet, I feel that your Lord hastens in fulfilling your wishes and desires. تو حضرت عائشہ کے منہ سے سچ نکل ہی جاتا تھا کہ جی قرآن کی آیتیں تو آپ کی خواہشوں کے مطابق نازل ہوتی ہیں، خدا کو بڑا شوق ہے کہ آپ کی خواہشیں جلدی جلدی پوری کرے. تو حضرت محمد کو چھوٹے چھوٹے تانے وہ مارتی رہتی تھی، شاید کتابوں میں چھوٹے چھوٹے طرح گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے بھی مارتی ہوں، ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے. پھر حضرت محمد نے، اب ایک بات ہے، پھر لونڈی پہ بات آ جاتی ہے. اور اگر آپ نے لونڈی کے اوپر میری بات کو دیکھنا ہے تو وہ جو میرے چینل کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو ایک سٹریم پن ہوئی ہے پوری. ٹھیک ہے. اسلام میں لونڈی کے حقوق، تو وہ پوری کی پوری آپ دیکھ سکتے ہیں. 4 گھنٹے کی سٹریم ہے جس کے اندر میں نے اسلامک سلیوری کا پورا ایک جو ہے وہ آپ کو اوور ویو دیا کہ اسلام سلیوری کیسے کرتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور یہ صحیح بخاری میں بھی ہے. اور اس حدیث کے اندر جب ابو سعد الخدری سے یہ حدیث ہے، reported that at the battle of Hunain Allah's messenger sent the army to Autas and encouraged the enemy and fought with them. Having overcome them and taking them, the companions of Allah's messenger, may peace be upon him, seemed to refrain from having intercourse with the captive women because of their husbands being polytheists. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں تو غلام بن گئی، مگر ان کے کافر شوہر جو تھے ابھی بھی زندہ تھے، تو اس لیے جو صحابہ تھے وہ ان کے ساتھ سیکس نہیں کر رہے تھے. مگر پھر رسول اللہ نے ایک نیا ہی کام کر دیا. then Allah most high sent down regarding that. پھر وہ آ گئی ہے and women already married except to whom your right hand possesses. ٹھیک ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 24. they were lawful to them when their iddah period came to end. کہ یعنی جیسے ہی وہ شوہر والی عورتیں ہاتھ آئی ان کے نکاح منسوخ ہو گئے اور اب صحابہ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے تھے. یعنی عورتوں کی مرضی کے بغیر ان کے خاوندوں کے زندہ ہوتے ہوئے وہ ان کے ساتھ رہنا بھی چاہتی ہیں تو تب بھی آپ نے کیا کر دیا، ان کو لونڈیاں بنا کے ان کے ساتھ سیکس شروع کر دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی کام ہوتا ہے. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 حلالہ والی جو آیت ہے وہ بھی ایک زیادتی ہے عورت کے ساتھ، اور زیادتی عورت کے ساتھ ہے کیسے کہ پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ حلالہ والی آیت ہے. اب بہت سارے مولوی حضرات جو ہیں ہمارے، وہ آج اس بات کو جھٹلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ہر وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت جو ہے وہ حدیث کے ذریعے اس آیت کی کاٹ کی جاتی ہے. یعنی ویسے اصول تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی جو ہے قرآن کی آیت کو حدیث رد نہیں کر سکتی، مگر اس آیت کو ہر مولوی، چاہے وہ مفتی یاسر واجدی صاحب ہوں یا کوئی بھی اور مولوی ہو، اس آیت کو رد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شرط یہ نہیں لکھی گئی کہ طلاق لینے کی نیت ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی آگے اب یہ لکھا ہے ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت پر اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں. اور یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کافی تعویل کرتے ہیں کہ ہاں جی خدا کی حدیں ہیں اور دانش مندی سے چلنا چاہیے اس میں، اور جی یہاں پہ کیٹیگوریکلی یہ نہیں لکھا کہ اس لیے یہ شادی کی جائے کہ جی صرف اور صرف پچھلے خاوند پہ عورت کو حلال کرانا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بھی نہیں لکھا کہ حلال کرانے کی نیت سے شادی نہ کی جائے. تو اس لیے یہ بھی سزا عورتوں کو ہی ہوتی ہے. اور پاکستان میں جب لوگ غلطی سے طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر مولوی ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، اور جب مولوی ڈھونڈتے ہیں تو اگر ایک مولوی یہ بھی کہے گا کہ میں حلالے والا کام نہیں کرتا تو دوسرا مولوی، تیسرا مولوی، چوتھا مولوی، کوئی نہ کوئی مولوی جو ہے وہ مان ہی جاتا کہ حلالہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ خود ہی حلالے کی سروس پرووائڈ کر دیتا ہے اور پھر حلالہ ہو جاتا ہے. اور مجھے بات بتائیں کہ ایک گھریلو عورت
جس نے زندگی میں کبھی شاید کسی دوسرے شخص کی طرف دیکھا بھی نہیں ہوا، اس بندے کو بیچارے، اس عورت کو بیچاری کو جو ہے وہ ایک آدمی کے سامنے اس لیے لیٹنا پڑ جاتا ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا وہ انتہائی دقیانوسی ہے، اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں کہ ایک عورت کو اس کی بغیر مرضی کے زبردستی ایک آدمی کے سامنے ٹانگیں کھولنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قصے ہم نے بہت مولویوں سے بھی سنے ہیں، مولوی حلالے کی سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور سارا مسئلہ جو ہے وہ آگے یہ ہمارے سامنے ہی ہے آنکھوں کے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بڑے مومنین میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں حلالہ یوں ہو سکتا تو یوں نہیں ہو سکتا. بھائی آپ جو بھی مانتے ہیں کہ حلالہ ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے نہیں ہو سکتا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس آیت کی روشنی میں پاکستان کی سوسائٹی میں اور انڈیا کی سوسائٹی میں ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حلالہ کیا جاتا ہے اس نیت سے کہ پچھلے خاوند کے اوپر عورت کو حلال کر دیا جائے. ٹھیک ہے، پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں. کہا گیا حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ اب اللہ کے لیے کفر پہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. کہ عورتیں اللہ کے خلاف کفر نہیں کرتی، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. اگر تم عمر بھر بھی ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے ان میں کوئی ان کے خیال پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کیا اٹھے گی، میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یعنی صرف اتنی سی بات پہ کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے کوئی خوش نہیں ہے تو بیچاری نے شاید کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی وجہ سے کہہ دیا کہ میں نے تیری طرف سے کوئی جو ہے نا اچھی چیز آج تک نہیں پائی، تو جی اس بات پہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی عورتوں کے جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قتل نہیں ہے، خون نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے، ایون کہ زنا بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے عورت کے جہنم میں جانے کا؟ کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے، یعنی خاوند کو خدا کی جگہ رکھا ہوا ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اور پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ عورت کو کیا ثابت کرتی ہیں؟ پھر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5096 جس کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنہ سے بڑھ کر نقصان دینے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی عورت کو فتنہ کہہ دیا گیا. ٹھیک ہے، عورت کو سب سے بڑا فتنہ کہہ دیا رسول اللہ نے. اب اس کی حدیث کی صحت پہ، اس کی سند پہ 100 کلا بازیاں آپ لگا لیں، مگر ایسی یہ اکیلی حدیث تھوڑی ہے، ایسی 10 حدیثیں اور ہیں جن میں عورت کو ہر طرح سے ڈیگریڈ کیا گیا، جیسے پچھلی حدیث میں نے جو بھی دکھائی تھی. ٹھیک ہے، تو کوئی بات جا کے کہیں پہ بیٹھتی نہیں ہے. صحیح ہے، تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کے ساتھ کیا کیا، تو اسلام نے عورت کو ڈی ہیومنائز کر دیا. اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت اچھی تھی. ایون کہ جب مدینہ میں گئے رسول اللہ تو رسول اللہ نے یہ دیکھا اور صحابیوں نے بھی یہ بات دیکھی کہ جو مدینہ کی عورتیں تھیں نا وہ بڑی منہ زور تھی، خاوند کی عزت نہیں کرتی تھی، برابری پہ چلتی تھی، اور ان کو ڈر پڑ گیا کہ ہماری مہاجر عورتیں جو ان کے ساتھ آئی ہیں نا وہ ان کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ساری ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.